السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ محترم سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 94 95 یعنی 90 پر 4 90 پر 5 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام بیان ہو رہے ہیں وہ خالص ایمان والوں کے لیے ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو ایمان میں شامل ہونا ہے، اس کے بعد ان کے لیے آیت کریمہ کے احکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو ایسے شکاروں کے ذریعے سے آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے ہتھیار کے زد میں ہو، نیزے کے زد میں ہو، برچھے کے زد میں ہو۔ آیت کریمہ کا ترجمہ تو یہی ہے کہ ایسے شکار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں کے زد میں ہو، جو تمہارے نیزوں کے زد میں ہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آزمائش کیوں کر رہا ہے؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك، اب اس کے بعد بھی جو حد سے آگے بڑھے فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محترم سامعین کرام، عرب کے جو لوگ تھے ان کا جو معاش تھا، ان کے معاش کے جو ذرائع تھے اس میں سے ایک ذریعہ شکار کرنا بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو خاص طور سے مخاطب کیا اور حالت احرام میں شکار نہیں کرنا ہے یہ حکم دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو 1400-1500 صحابہ کرام تھے جو حدیبیہ کے موقع سے عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے، اور مکہ کے لوگوں نے جب ان کو روک دیا تھا اور یہ لوگ حدیبیہ کے مقام پر جب قیام پذیر ہوئے تھے، اس وقت سارے کے سارے حالت احرام میں تھے الا ماشاء اللہ۔ اور اس وقت جو شکار کی جو جانور تھے وہ ان لوگوں کے بہت قریب آتے تھے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ، اس کے بعد والی آیت کریمہ، پھر اس کے بعد دو اور آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور حالت احرام میں ایک آدمی کو شکار کے متعلق کیا کرنا ہے، کیا سوچنا ہے، اگر غلطی سے یا دھوکے سے یا جان بوجھ کر کے کسی نے شکار کر لیا، اس کے بارے میں کیا احکام ہے اور کیا چیز ان کے لیے حالت احرام میں جائز ہے اور کیا چیز جائز نہیں ہے شکار کے تعلق سے، ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ ابھی جو بھی احکام بیان ہوں گے یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھے، آج کی ڈیٹ کے لیے بھی ہے اور قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، کیونکہ آج کے ڈیٹ میں بھی بہت سارے لوگ شوقیہ شکار کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے قوم کے لوگ ہیں جن کی زندگی کا گزران جو ہے وہ شکار پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو مخاطب کیا جو ایمان والے ہیں اور کہا کہ حالت احرام میں کوئی شکار نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جو تمہارے ہاتھ کے زد میں ہو یا جو تمہارے نیزے کے زد میں ہو۔ ہاتھ کے زد میں ہو کیا مطلب؟ جو قریب ہو یا چھوٹے جانور ہو جس کو ہاتھ سے بھی پکڑ لیتے ہیں لوگ۔ اور تمہارے نیزے کے، تمہارے ہتھیار کے زد میں ہو کا مطلب یہ کہ جو شکار دور ہو یا جو بڑا شکار ہو جس کو بغیر نیزے کے، بغیر ہتھیار کے ہم شکار نہیں کر سکتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں شکار نہیں کرنا ہے۔ اگر آدمی نے احرام باندھ لیا ہو عمرہ کا یا حج کرنے کا تو اب ایسی حالت میں کسی بھی طرح کا شکار نہیں کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے، ایک آدمی نے احرام باندھ لیا
اور احرام باندھنے کے بعد وہ آدمی اب نہ تو وہ خود شکار کر سکتا ہے، اب قافلے میں بہت سارے لوگ ساتھی ہیں، ساتھ میں کچھ لوگ احرام نہیں باندھے ہوئے ہیں، تو اب کسی کو اس شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے، کہہ بھی نہیں سکتا ہے، حتیٰ کہ جس آدمی نے احرام نہیں باندھا ہے اگر وہ شکار کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس میں اس کو مدد بھی نہیں کرنا ہے کسی بھی طرح سے۔ لیکن اگر ایک ایسا آدمی ہے جو حالت احرام میں نہیں ہے اور اس نے شکار کر لیا، تب وہ جو جانور ہے اگر وہ پکے گا، اس کا گوشت بھونا جائے گا تو اس میں سے وہ کھا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث ہے صحیح البخاری ابواب العمرہ، اور حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، میں بھی ساتھ میں تھا، سارے لوگوں نے احرام باندھا تھا لیکن میں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ایک مقام پر میں اپنے جوتیوں کو درست کر رہا تھا کہ اچانک ایک جنگلی گدھا دکھا، جنگلی گدھا، نظر کیے، ایک ہوتا ہے گھریلو گدھا، ایک ہوتا ہے جنگلی گدھا۔ گھریلو گدھا یہ حلال نہیں ہے، گھریلو گدھا جو ہے نا یہ حلال نہیں ہے، لیکن جنگلی گدھا اس کا شکار کر سکتے ہیں، اس کا گوشت حلال ہے۔ حدیث ہے آپ کے سامنے، خوب غور سے سن لیجئے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جوتی کو درست کر رہا تھا، اس کو مرمت کر رہا تھا کہ اچانک ادھر سے ایک جنگلی گدھا گزرا۔ میرے تمام کے تمام ساتھی جو احرام باندھے تھے وہ دیکھ کر کے مسکرانے لگے، لیکن انہوں نے مجھ کو بتلایا نہیں، حالانکہ ان کے دل میں تھی یہ چاہت کہ ابو قتادہ دیکھ لے، لیکن کسی نے بتلایا نہیں۔ اچانک میری نگاہ اٹھی تو میں دیکھا کہ جنگلی گدھا بھاگا جا رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنے گھوڑے کے اوپر زین کو کسا اور اس پر چھلانگ لگا کر کے سوار ہوا، لیکن جلدی جلدی میں نیزہ اور کوڑا دونوں لینا بھول گیا۔ اب جو میرے ساتھی سب کھڑے تھے، میں نے کہا کہ ذرا نیزہ اٹھا کر کے پکڑا دو اور یہ ہتھیار اٹھا کر کے پکڑا دو، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کروں گا۔ مجھ کو غصہ آیا، لیکن پھر بھی میں رکا اور اتر کر کے اپنے ہتھیار کو لیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور جانور کے پیچھے چلا، گھریلو گدھے کے پیچھے، جنگلی گدھے کے پیچھے چلا اور نیزے کو چبھا کر کے اس کو روک دیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ذرا اس کو پکڑنے میں میری مدد کرو، کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ لیکن جب جانور کو تیار کیا، بھونا گیا ہو گیا، کسی طرح سے تیار کیا، تو سبھی لوگوں نے مل کر کے کھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میں نے ایک جنگلی گدھے کا شکار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا ان سے پوچھا کہ کیا تم بھی مل کر کے اس کے ساتھ شکار کیے ہو، کیا تم بھی حملہ کیے ہو، کیا تم بھی اشارہ کیے ہو، یا جب یہ شکار کر رہا تھا کیا تم لوگوں نے مدد کیا ہے؟ سبھی لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں نے اس سلسلے میں کوئی بھی بات نہیں کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ بھی کھا سکتے ہو، اور اگر تمہارے پاس گوشت کا کوئی ٹکڑا ہے تو مجھ کو بھی دو۔ تو کہتے کہ میں نے دستی کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر ثابت ہوا کہ حالت احرام میں نہ تو شکار کر سکتے ہیں، نہ ہی شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، نہ ہی شکار کرنے والے کا سپورٹ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کو شکار کی طرف بول سکتے ہیں کہ جاؤ شکار کرو۔ البتہ اگر وہ شکار کر لے تو کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے شکار کرنا حالت احرام میں منع ہے، اور جو آدمی حد سے آگے بڑھے گا جانتے بوجھتے ہوئے بھی، تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے عذاب ہے۔ مطلب یہاں پر یہ کہ جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ لیکن آگے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں اور بھی مسئلے بیان کیے جو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ آج کے ڈیٹ میں بھی لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے ان کو شکار کا شوق ہو سکتا ہے کہ ایسی قوم آ جائے جس کی زندگی کا گزر بسر ہی شکار پر ہو، وہ شکار کرنے کے عادی ہو اور وہ جا کر کے شکار کرنا شروع کر دے، تو ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار مت کرو، کسی بھی جانور کا شکار مت کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ ومن قتلہ منکم متعمدا، تم میں سے جو آدمی جان بوجھ کر کے شکار کرے۔ یہاں پر دو بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ نے پہلے کیا کہا؟ اے ایمان والو حالت احرام میں شکار مت کرو۔ بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ ایسے جانور کا شکار مت کرو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اب ایسا جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ اہل علم جو جمہور اہل علم ہے، جمہور مفسرین ہے، ان کا کہنا ہے کہ حالت احرام میں کسی بھی جانور کا شکار نہیں کرنا ہے۔ صرف 5 قسم کے جانور ہیں جن کو نام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو
کہیں بھی مار سکتے ہو، چاہے حرم کے اندر ہو چاہے حرم سے باہر ہو، 5 موذی جانور جس کو مار سکتے ہو، اس میں سے ایک چیل، کوا، اور دوسرا بچھو، تیسرا چوہا، چوتھا باولا کتا اور ایک چیل۔ یہ 5 قسم کے جو جانور ہیں، کوا، چوہا اور بچھو، باولا کتا اور اسی طرح سے کوا، یہ 5 قسم کے جانور ہیں جس کو حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ اور سانپ، چیل کوا ایک ہے، سانپ دوسرا ہے، اور بچھو تیسرا ہے، باولا کتا، اور ایک میں بھول رہا ہوں، بہرحال میں بتاؤں، چیل یا کوا، چیل، کوا، سانپ، بچھو، چوہا اور باولا کتا، یہ 5 قسم کے جانور ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تکلیف دینے کی وجہ سے، چاہے حرم کے اندر ہو چاہے حرم سے باہر ہو، مار سکتے ہیں، لیکن حالت احرام میں کسی بھی طرح کے جانور کو نہیں مار سکتے ہیں، چاہے اس کے گوشت کو کھاتے ہو چاہے اس کے گوشت کو نہیں کھاتے ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے قتل کرے، اس کو سامنے رکھ کر کے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بھولے سے شکار کر دے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں دینا ہوگا، لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ چاہے بھول کے شکار کرے، چاہے بغیر ارادے کے شکار کرے، چاہے جان بوجھ کر کے شکار کرے، جس نے شکار کیا ہو اس کو فدیے میں، اس کو کفارے میں فدیہ دینا پڑے گا، کفارے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ اب وہ فدیہ کیا ہوگا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ جس طرح کے جانور کو مارا ہے اسی طرح کا جانور، جو مویشی جانور ہوتے ہیں، چوپائے جانور ہوتے ہیں، بکری ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، اس طرح کے جو جانور، جیسا جانور قتل کیا ہے، جیسا جانور شکار کیا ہے، اسی طرح کا جانور فدیے میں دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر، یا جو برابر کا جو لفظ ہے نا، یہ جو برابر کا لفظ ہے یہ پیدائش میں اور قد و قامت میں، مثال کے طور پر کسی نے ہرن کا شکار کر لیا، اب ہرن کے برابر کون سا جانور ہے؟ بکرا ہے، بکرا وہ ہرن کے برابر کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہرن بھی گھاس کھاتی ہے اور بکرا بھی گھاس کھاتا ہے، قد بھی بالکل ویسے ہی ہے اور اس کا حساب کتاب بھی ویسے ہی ہے۔ تو کسی نے ہرن کا شکار کیا تو بدلے میں اس کو بکرا دینا پڑے گا فدیے میں۔ کسی نے اگر نیل گائے کا یا بارہ سنگھا کا شکار کر لیا تو اس کے بدلے میں اس کو گائے یا بیل دینا پڑے گا۔ کسی نے شتر مرغ کا شکار کر لیا یا اس طرح کا جو جانور ہوتا ہے اس کا شکار کر لیا تو بدلے میں اس کو اونٹ دینا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، اگر کسی نے حالت احرام میں شکار کر لیا ہے تو بدلے میں اسی طرح کا جانور اس کو دینا پڑے گا فدیے کے طور پر۔ اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے جو 2 آدمی ہوں گے، جو عادل ہوں گے، جو ہوش مند ہوں گے، جو علم والے ہوں گے، جو پرکھ کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگ اس کا فیصلہ کریں گے کس جانور کے برابر کون سا جانور ہے۔ اس سلسلے میں نے جو بھی بتلایا ہے کہ ہرن کے بدلے میں بکرا، نیل گائے اور بارہ سنگھا کے بدلے میں گائے بیل، اور شتر مرغ کے بدلے میں اونٹ، یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہوش مند صحابہ کرام تھے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اور اسی کو ہم نے آپ کے سامنے تفسیر کے طور پر بیان کیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ جو فدیہ کا جو جانور ہوگا اگر مثل میں ہے تو ٹھیک ہے، کچھ ایسے بھی جانور ہیں جس کا مثل نہیں ہوتا ہے، تو ایسے جانوروں کی قیمت پتہ کرنا کہ بازار میں کیا ہے، اور اس قیمت کو فدیے کے طور پر اس کا غلہ خرید کر کے مسکینوں کو دینا ہوگا۔ لیکن یہ فدیہ کہاں دیں گے؟ ابھی حالت احرام میں تو ادھر مارا، حرم، حدود حرم کے اندر مارا، حالت احرام میں احرام باندھ لیا اور اس کے اندر مارا۔ اب اس فدیے کو آپ ادھر نہیں خرچ کر سکتے ہیں یا ادھر ذبح نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو مکہ میں ہی کرنا پڑے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ، اس فدیے کو مکہ پہنچانا ہوگا۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اس فدیے کو مکہ پہنچانا پڑے گا۔ اگر جانور ہے تو بکرے کو مکہ میں ذبح کرنا پڑے گا، بیل کو مکہ میں ذبح کرنا پڑے گا، اونٹ کو مکہ میں ذبح کرنا پڑے گا، اور اس کے گوشت کو مسکینوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔
لیکن ایسا جانور ہے جس کے برابر کا ہم کو نہیں مل رہا ہے بہت کوشش کرنے کے بعد بھی، تو اس جانور کی قیمت کے حساب سے اس کا بھی فیصلہ دو آدمی کریں گے. اس قیمت کا غلہ خرید کر کے مکہ کے مسکینوں میں بانٹنا ہوگا. لیکن بہت سارے لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، اللہ نے تو ہر چیز کا خیال رکھا ہے نا. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب مسکین ہیں، انہوں نے مار دیا، چلیے ٹھیک ہے، غلطی کیا انہوں نے. اب وہ اتنا پیسہ نہیں رکھتے ہیں کہ بیل خرید کر کے دے سکیں، اونٹ خرید کر کے دے سکے، یا ایسا جانور ہے جس کی قیمت ہے وہ قیمت کو وہ متحمل نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ادا کر سکتا ہے. تو اللہ نے آگے ان کے لیے آپشن رکھا. اللہ نے کیا کہا؟ او کفارۃ طعام مساکین. اگر وہ چیز نہیں ہوا، وہ چیز دستیاب نہیں ہوا، تو کچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اللہ نے آگے فرمایا او عدل ذالک صیاما. مسکین کو جس طرح سے کھانا کھلانا ہے اسی کے برابر روزہ رکھ سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہوا تو. یعنی یا تو یہ کرنا ہے، اگر یہ نہیں ہوا تو یہ کرنا ہے، یہ نہیں ہوا تو یہ کرنا ہے. اب اس کے بارے میں بھی تفسیر ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی. اگر کسی نے ہرن کا شکار کیا تو اس کو بکرا دینا ہے، لیکن اگر بکرا دینے کی اس کو طاقت نہیں ہے تو وہ 6 مسکین کو کھانا کھلائے گا. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو وہ 3 روزے رکھے گا. اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو 3 روزے رکھے گا. کسی نے نیل گائے کا شکار کیا، بارہ سنگھا کا شکار کیا، تو اس کو کیا دینا پڑے گا؟ بیل دینا پڑے گا. اب اس کو بیل خریدنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، یا اس کو مل نہیں پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی جب نہیں اس کے پاس استطاعت ہوا تو وہ آدمی 20 مسکین کو کھانا کھلائے گا، یعنی تو 20 روزے رکھے گا. اور اگر کسی آدمی نے شتر مرغ کا شکار کر لیا، اس کے برابر کے جانور کا شکار کیا، تو اس کو اونٹ دینا پڑے گا. اب اس کے پاس اونٹ خریدنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو وہ 30 مسکین کو کھانا کھلائے گا. اور اگر 30 مسکین کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو وہ 30 روزے رکھے گا. کتنے روزے رکھے گا؟ 30 روزے رکھے گا. یہ سارے مسائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں، اور اس کی تفسیر کی روشنی میں صحابہ کرام سلف صالحین نے یہ سب باتیں بتلائی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا لیذوقوا وبال امری. یہ سارے جو پنشمنٹ ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ وہ اپنے کام کا بدلہ چکھ لے، اس کا مزہ چکھ لے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ عفا اللہ عما سلف. اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جس نے جو کام کر لیا اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. لیکن اب وہ کوئی کام اب اگر کوئی کام ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے، یعنی اللہ اس سے بدلہ لے گا. اور بدلے میں یا تو کفارہ دے گا، یعنی تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی اور اخروی آفات میں پھنسا دے گا. یہ تمام باتیں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہاں پر، جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.